محترم ساتھیوں، سامعین کرام، سورہ لیل ہم نے پڑھی تھی تو اس کے اندر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 صورتوں میں مطابقت رکھی ہے۔ وہ اس چیز کی مطابقت کہ اللہ تعالیٰ نے جس مضمون کو سورہ لیل سے شروع فرمایا، سورہ شمس سے شروع فرمایا، پھر اسی کے متعلق سورہ لیل میں فرمایا کہ انسان 2 قسم کے ہیں، اور وہ 2 قسم ان کے اعمال کے اعتبار سے ہیں کہ اچھے اور برے، نیک بخت اور بدبخت، نیکوکار بدکار۔ اور ان واللیل میں، سورہ لیل میں نیکوکاروں کی 3 صفات بیان کی کہ جو لوگ کامیابی کو پہنچنے والے ہیں ان میں ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اچھی بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور بدکاروں کی یا بدبختوں کی 3 صفات بیان کی کہ ان کے اندر ایک یہ کہ وہ دیتے نہیں ہیں اور بخیلی کرتے ہیں، اور دوسری بات کہ وہ بے پرواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیشی سے وہ ایسے لاپرواہ ہیں کہ ان کو خبر ہی نہیں ہے۔ اور تیسری صفت بیان کی کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اچھائی کو کبھی قبول نہیں کرتے، اچھائی کی تصدیق نہیں کرتے۔ اور اس کا پھر نمونہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طور پر سورہ ضحیٰ میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے پاتے ہیں کہ وہ غمزدہ ہے، تو ایسے ہی اس کی بھی اللہ تعالیٰ تسلی کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں اس کے سامان کو، اس کی تمام تکلیف کو، تمام پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے سکون عطا کرتے ہیں۔ تو بہرحال سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے 2 قسمیں کھائی تھی، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی کہ آپ کو ہم نے نہیں چھوڑا، اور نہ آپ سے ہم بیزار ہوئے ہیں، اور آپ کو جو ہے آپ کا گزرتا ہوا وقت، یعنی کہ آپ کا پچھلا وقت آپ کے اگلے وقت کے مقابلے میں جو ہے اچھا نہیں ہے، اور آپ کا اگلا وقت آپ کے پچھلے کے وقت کے مقابلے میں ہمیشہ اچھا ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا، اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ نہیں دیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بے خبر پایا شریعت کے احکامات سے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت کے احکامات سے باخبر نہیں کر دیا نبوت دے کر، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو محتاج پایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی نہیں کر دیا۔ محتاج سے مراد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مفلس یعنی غریبی کی حالت میں پایا اور آپ کو غنی نہیں کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ کو جیسے اللہ تعالیٰ نے یتیم پایا اور آپ کو ٹھکانہ دے دیا، ویسے ہی جب آپ کسی اور یتیم کو پائیں، یتیم کو دیکھیں تو اس کے اوپر ظلم نہ کریں، اس کو دبائیں نہیں، اس کو جو ہے اس کے اوپر غلبہ نہ پائیں۔ اور فرمایا کہ جب آپ سے کوئی سوال کرے تو اس کو جھڑکے نہ، اور پھر کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس کے اوپر کیا ہو جائے کہ آپ لوگوں کو وہ نعمت بیان کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر احکامات شرعیہ آپ کے اوپر اتارے ہیں، نازل کیے ہیں، وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے مزید تسلی دی۔ اور یہ تینوں اسباق جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیے، یہ بطور نمونہ کے دیے، اور اس سے ہم لوگوں کو سبق دینا مراد تھا۔ اور آگے سورہ الم نشرح لک، سورہ انشراح ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اور بہرحال میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا سورہ لیل، سورہ ضحیٰ سے آگے تمام جو صورتیں ہیں ان میں اکثر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ بہرحال
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اے پیارے نبی کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ الم کیا نہیں، نشرح لک کھول دیا آپ کے لیے، صدرک آپ کے سینے کو، کیا نہیں کھول دیا آپ کے لیے آپ کے سینے کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے سینے کو ہم نے کیا کر دیا؟ کھول دیا، انشراح صدر کر دیا۔ وہ کس وجہ سے؟ اس کی ذکر آگے آتا ہے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ پر سے بوجھ بھی اتار دیا، وَوَضَعْنَا اور اتار دیا ہم نے، عَنْكَ آپ سے، وِزْرَكَ آپ کے بوجھ کو۔ کیا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب وحی سے کچھ دن جو ہے دور رکھا، آپ کے اوپر وحی نہیں نازل ہوئی، تو آپ کے سینے پہ اوپر ایک بوجھ آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر وحی نازل کی اور سورہ ضحیٰ نازل فرمائی، اور اس میں تسلی دی کہ ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے، ہم آپ سے بیزار نہیں ہوئے ہیں، اور اسی کو آگے فرمایا کہ یہ سب چیز جو ہم نے دوبارہ آپ کے اوپر وحی نازل کی، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا اور آپ کا بوجھ بھی اتار دیا جو آپ کے اوپر تھا۔ اور وہ بوجھ کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوتی جب شروع میں، تو آپ علیہ السلام یہ محسوس کرتے اور یہ گمان کرتے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر وحی نازل کر رہے ہیں، اور یقیناً اس وحی کے متعلق سب سے زیادہ پوچھ مجھے ہوگی۔ جو قرآن نازل کیا گیا ہے اور جو احکامات اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں، ان کے متعلق سب سے زیادہ پوچھ مجھے ہوگی۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام اکثر خلاف اولا عمل کر دیتے تھے۔ خلاف اولا عمل ایسا ہوتے ہیں کہ وہ بظاہر جائز بھی نہیں ہوتے اور ناجائز بھی نہیں ہوتے، ان کے اوپر کوئی خاص ثواب بھی نہیں ہوتا اور عذاب بھی نہیں ہوتا، اور وہ اس وجہ سے نبی علیہ السلام کر دیتے تھے کہ آپ گمان کرتے کہ جب میرے اوپر یہ وحی نازل ہو رہی ہے، مجھے سب سے زیادہ پوچھ ہوگی، تو اس لیے میں کیا کروں؟ زیادہ عمل کروں، سب سے زیادہ عمل میں کروں، سب سے پہلے اس کو اپنے اوپر لازم کروں۔ اور اس وجہ سے نبی علیہ السلام کبھی کبھار ایسا کرتے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو جو ہے ایک مرتبہ دعوت دینے کا حکم کرتے کہ فلاں شخص کے پاس ایک مرتبہ جاؤ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ جاتے، اور اس کی وجہ سے آپ غمگین ہو جاتے اور یہ گمان کرتے کہ یہ شخص اگر یہ میری دعوت کو قبول نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرے گا، تو شاید اس کی پوچھ مجھ سے ہوگی، سب سے زیادہ پہلے مجھے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف اولا عمل کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ کو مباح عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مباح عمل آپ نہ کریں، جتنا آپ کو پہنچایا جا رہا ہے بس آپ عمل کریں، ہم آپ سے اتنا ہی پوچھیں گے جتنا آپ کے اوپر جو ہے ہم نے نازل کیا ہے، اس کے علاوہ ہم آپ سے پوچھ گچھ نہیں کرتے۔ اور اسی کے متعلق دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ اگر آپ کے کوئی گناہ ہوئے بھی ہیں تو ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے، ہم آپ کو ہمیشہ معاف کر رہے ہیں، ہمیشہ آپ کی تمام جو ہے خلاف اولا عمل کو بھی ہم اب معاف کر رہے ہیں۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کی جو ہے وہ بوجھ اتار دیا، اور وہ کیسا بوجھ تھا؟ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر کو توڑ رکھا تھا، الذی یہ کہ انقض توڑ رکھا تھا، ظہرک آپ کی کمر کو، ورفعنا لک ذکرک اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے اوپر یہ جو بوجھ آپ کے اوپر کمر کے اوپر تھا، جس کی وجہ سے آپ بڑے جو ہے بوجھ میں تھے، ہم نے آپ کا یہ بوجھ اتار دیا۔ اور کیسا بوجھ اتارا؟ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیسا بلند کیا؟ کہ کسی اور نبی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہوئی جو نبی علیہ السلام کو حاصل ہوئی، کہ آپ دیکھیں کلمے میں 2 جز، اللہ کا نام، اللہ کے نبی کا نام، آذان میں 2 جز، اللہ کا جہاں نام آ رہا ہے فوراً متصلاً نبی علیہ السلام کا نام آ گیا۔ اسی طریقے سے ہم اتحیات پڑھتے ہیں، نماز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی حمد و ثنا نہیں فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک کے اوپر فرض کر دیا، واجب کر دیا کہ آپ نے اتحیات پڑھ کے نبی علیہ السلام کی حمد و ثنا کرتی ہے اور نبی علیہ السلام کے اوپر درود بھیجنا ہے۔
کسی جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو جوڑنے سے جو ہے کیا کیا، ایسا نہیں رکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے اوپر بوجھ اتارا اور آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا کہ ہر جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا نام آئے گا وہاں آپ کا نام آئے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بلا شبہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور جب فارغ ہو جایا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو. بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی، اور یہ تسلی صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں تھی. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نمونہ اولیٰ بنا کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے، اور سبق پوری امت کو دینا مقصود ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہر مشکل کے ساتھ ہم نے آسانی رکھی ہے، اور پھر تاکید کے ساتھ فرمایا کہ جب بھی کوئی مشکل آئے گی، کس کو مشکل آئے گی؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے چلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنے والے ہیں، ہم نے ان کے لیے مشکلات کے ساتھ آسانی رکھی ہے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا جب آپ یہ پوری تبلیغ سے، پوری دعوت سے فارغ ہو جایا کریں تو آپ محنت کیا کریں عبادات میں. اور وہ کیسی محنت؟ خلوت میں محنت کیا کریں. اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بہت زیادہ تبلیغ کرتے، دین کو دعوت دیتے لوگوں کو دین کی، اتنا ہی زیادہ رات کو اپنے آپ کو تھکاتے اللہ تعالیٰ کی عبادات میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نمونہ اولیٰ بنا کر پوری امت کو دعوت دینا مقصود تھا. اسی وجہ سے حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری علیہ الرحمہ اپنی ہدایت القرآن تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب میوات میں تبلیغ کرتے تو تبلیغ میں چلہ لگاتے، چلہ لگانے کے بعد وہ آ کر 3 دن بنگلہ والی مسجد نظام الدین میں اعتکاف کرتے. ہمیشہ آپ کا معمول رہتا. کسی نے پوچھا کہ آپ یہ اعتکاف کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ میں جب لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی دعوت کو جو ہے دیتا ہوں، لوگوں میں دین کی دعوت کو لے کر چلتا ہوں، تو پھر اس کے بعد میرا دل کہیں نہ کہیں جو ہے ایسا ہو جاتا ہے کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہا ہوں. تو میں آ کر اس دوری کو یہاں آ کے خلوت میں اللہ تعالیٰ سے کیا کرتا ہوں؟ پوری کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مزید تعلقات کو بڑھاتا ہوں. اور اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اعمال میں یہ کرتے تھے کہ دعوت و تبلیغ جب کرتے تھے اس کے بعد آ کر رات کو اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو تھکاتے. اسی وجہ سے فرمایا کہ مفسرین نے فرمایا کہ جو شخص بھی دعوت اللہ کا کام کرے، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرے، جو شخص بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت کو عام کرے، اس کو چاہیے کہ وہ راتوں کو اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی خلوت میں آ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے لو لگائے. اور اس کا اثر کیا ہوگا کہ انسان جب لوگوں میں چلتا ہے، دنیا داروں کے بہانے سنتا ہے، دنیا داروں کی جو ہے باتیں سنتا ہے، کسی کے کچھ تو کسی کے کچھ، شیطان یقیناً اس کے دل میں اثر ڈالنے والا ہو جاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. اور وہ وسوسے کہاں؟ اللہ تعالیٰ کی خلوت میں آ کر وہ کیا کرے؟ ان وسوسوں سے انسان کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے. اب یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس سے شروع کیا تھا، اس کو سورہ 3 پر مکمل کیا. اور سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی مضمون فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین اور طور سینا کی، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی. 4 قسمیں کھائی. پہلے 2 قسمیں کھائی تین کی. 3 کہتے ہیں انجیر کو، والزیتون اور زیتون کی، اور طور سینا. طور سینا وہ پہاڑ ہے جہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی. وہذا البلد الامین اور امن کے شہر یعنی مکہ کی. اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اور قسم کھانے کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا. کیا فرمایا؟ ثم رددناہ، پھر ہم لوٹا دیتے ہیں اس کو
اسفلا نیچے، سافلین نیچوں سے بھی۔ کیا فرمایا کہ ایک وقت انسان کو ہم نے بڑا بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے، بڑی اچھی شکل و صورت، حسین بہترین شکل و صورت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور پھر ہم اس کو لوٹا دیتے ہیں نیچوں سے بھی نیچے۔ اس سے مراد دو چیزیں ہیں، مفسرین نے دو ترجمے لیے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان پہلے جوانی میں بڑا کیا ہوتا ہے، حسین و جمیل ہوتا ہے، خوش مزاج ہوتا ہے، طاقتور توانا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو لوٹا دیتے ہیں نیچوں سے بھی نیچے، وہ زمین کے ساتھ لگ جاتا ہے، بالکل بوڑھا ہو جاتا ہے، اور اس قدر بوڑھا ہو جاتا ہے کہ زمین کے ساتھ لگ جاتا ہے زمین میں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مٹی سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی میں ہی ہم اللہ لوٹا دیتے ہیں، اور پھر فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین، پس تجھے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ فما یکذبک، پس کون سی چیز ہے جو تجھے آمادہ کرتی ہے جھٹلانے پر؟ کس چیز کے جھٹلانے پر؟ بعد بالدین، اس کے بعد روز جزا کو۔ کس کے بعد؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے اتنا سارا میں نے تجھے بتا دیا، اب تجھے کون سی چیز روز قیامت سے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کے حاکم نہیں ہے؟ اب یہ جو یہاں اس کا اختتام کیا اس مضمون کا، آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کے اندر دونوں صفات پیدا کی ہے، اچھا بھی ہے برا بھی ہے۔ قد افلح من زکاها، جو شخص تزکیہ کرتا ہے، نیک بنتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ وقد خاب من دساها، اور جو شخص برے اعمال کرتا ہے اس کو کیا ہم زمین میں ملا دیتے ہیں، وہ مٹی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اور اسی کے آگے سورہ لیل میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ الذی یؤتی مالہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لیل میں فاما من اعطى واتقى، کہ اس کی صفات میں سے ہے کیا کہ اچھا جو شخص ہوتا ہے اس کی صفات میں کیا آتی ہے کہ وہ دیتا ہے، وہ ڈرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اور سچی بات کی تصدیق کرتا ہے۔ اور جو برا ہے، یعنی کہ جس کے اندر یہ صفات غالب آ گئی، یہ صفت غالب آ گئی، برائی کی صفت غالب آئے گی، وہ کیسا ہو جاتا ہے؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، وہ بخیل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اچھی بات کو تسلیم نہیں کرتا، تصدیق نہیں کرتا، کہ یہ برائی اور اچھائی دونوں کی صفات بیان کر دی۔ اور اسی کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ میں کہ سب سے بہترین جس کے اندر ہم نے اچھائی کی صفات ڈالی وہ کون ہے؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے پوری امت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نیک آدمی کی چند صفات کے اوپر اس کو تسلی دی اور اس کو قاعدہ کلیہ بتایا، وہ کیا کہ ہم جس کو نیک بناتے ہیں اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، اور اس کے اوپر جو بوجھ ہوتا ہے دنیا داری کا وہ ہٹا دیتے ہیں، اور اس کے ذکر کو بلند کر دیتے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بہت بلند ہوا، مگر جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتا ہے، آپ کی سیرت کو عمل میں لاتا ہے، اس شخص کا بھی ذکر ہم کیا کر دیتے ہیں؟ بلند کر دیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو آگے اس کا اختتام کیسے کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ہم نے انسان کو اچھے بہترین طریقے سے شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، پھر ہم اس کو ایک وقت آتا ہے کہ زمین کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اور اس میں سے وہ شخص جو بوڑھا ہو جاتا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ الا الذین آمنوا، جو شخص ایمان لاتا ہے اور اعمال صالحہ کرتا ہے اس کے لیے ہم نہ ختم ہونے والا اجر پیدا کر دیتے ہیں۔ کیا کہ وہ ایک ہوتا ہے کافر، یہاں دو صفات بیان کی نا، ایک ایمان والوں کی، ایک کافروں کی۔ ایمان والے کیا کرتے ہیں اور کافر کیا کرتے ہیں، اور اس کو اختتام کیسے کیا کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو زمین کے ساتھ لگنے کے باوجود جب وہ جو ہے بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے ان اعمال کو جاریہ بنا دیتے ہیں۔ کیا؟ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص نیک ہوتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ اب وہ کام نہیں کر سکتا، نماز پڑھتا تھا جوانی کے زمانے میں، اب وہ جب بوڑھاپے میں نمازیں نہیں پڑھتا، تو ہم اس کے لیے فرشتوں کو لگا دیتے ہیں۔ جو ذکر کرتا ہے اور بڑھاپے میں ذکر نہیں کر پاتا، ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ اس کے لیے فرشتوں کو لگا دیتے ہیں کہ وہ بڑھاپے میں مرنے تک اس کے اعمال ختم
نہیں ہوتے، ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے مد مقابل میں، اس کے برعکس برخلاف جو کافر ہوتا ہے وہ جب تک زندگی گزارتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ توانائی میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھولا بھٹکا رہتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، تمام برے اعمال کرتا ہے، اور وہ جب بوڑھا ہوتا ہے ہم اس کو ایسا بوڑھا کرتے ہیں کہ اس کے لیے کیا کر دیتے ہیں؟ اس کے گناہ جاریہ کو جاری کر دیتے ہیں۔ وہ مرتے دم تک اس کے گناہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ تسلسل سے چلتے رہتے ہیں۔ اور اس کے برعکس نیک آدمی کے جو جس کی صفت، جس کے اندر جو دوسری صفت ہے اچھائی کی صفت وہ غالب آتی ہے، اس کے ہم ثواب کو جاری کر دیتے ہیں۔ اور پھر کیسا جاری ہوتا ہے؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے حاکم ہے، تمام حاکموں کے حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام احکامات کو کیا کر دیتے ہیں؟ آسان کر دیتے ہیں۔ کیسے آسان؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَسَنُيَسِّرُهُ للعسرا، کہ جیسے ہم کیا کرتے ہیں جب جو شخص نیک اعمال کو کرتا ہے اس کے لیے جنت کا راستے کو آسان کر دیتے ہیں، اور جو برے عمل کرتا ہے اس کے لیے جہنم کے راستے کو کیا کر دیتے ہیں؟ آسان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔